نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن کریم کی مختصر تفسیر کر رہے ہیں اور آج ہم آیت نمبر 30 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا لیسن نمبر 4 ہے۔ تو میں آگے بڑھنے سے آج کے سبق پر چلنے سے پہلے تھوڑا سا میں پچھلے سبق کا تھوڑا سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزیں سمجھائی جو بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہمارا رب ہے، سورہ فاتحہ میں بتایا، پھر ہدایت مانگنے کی دعا سکھائی، پھر ہمیں اس سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا کہ یہ کتاب ہے جس سے ہدایت ملے گی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے مختلف لوگوں کے مختلف رویے بتائے کہ کن لوگوں کو اس قرآن تو ہدایت کی بک ہے، لیکن کن لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، کون ہدایت یافتہ ہوں گے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف رویے ہمیں بتا دیے۔ متقین ہے، کافر ہے یا منافق ہے، جو لوگ شک میں رہ کر تھوڑے دنیا پسند ہے، کبھی دنیا کی طرف جھک جاتے ہیں، کبھی وہ اللہ کے دین کی طرف چلتے ہیں، یعنی کہ آسان دین چاہتے ہیں، تو اپنی خواہش کے مطابق دین چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی اور ان لوگوں کے سب کے انجام بھی بتا دیے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات بتائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن جن لوگوں کو کہ پہلے سے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے جس پر وہ جمے ہوئے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کو اس قرآن کو نہیں ماننا، کیونکہ اگر ہم مانیں گے تو پھر ہمیں اپنی زندگی بدلنی پڑے گی، ہم جس اپنی خواہش کی زندگی ہم رہنا چاہتے ہیں اور ہمیں اپنی خواہشات پر پھر کنٹرول کرنا پڑے گا، ہمیں اللہ کی حدود کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر ہم قرآن پڑھ کے ہم علم حاصل کریں گے اور اللہ کے حدود پر چلنے کے خود کو پابند پھر ہمیں بنانا پڑے گا، تو ایسے لوگوں کا رویہ اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن میں تنقید کرنے کے لیے چیزیں ڈھونڈتے ہیں۔ تو ان کی ایک مثال دی کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اگر اتنی عظیم کتاب ہے اللہ کی طرف سے، تو اس میں ایسی چھوٹی حقیر چیزوں کی، مچھر مکھی وغیرہ کا ذکر کیوں آتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بھی 2 رویے بتا دیے کہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارا رب ہے تو وہ جو کچھ بھی اس قرآن میں فرمائے گا وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ تو اگر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو اس میں وہ اپنی عقل کو یا اپنے کم علمی کو اس کی وجہ سمجھتے ہوئے وہ اور زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کا ایمان ہوتا ہے کہ نہیں، یہ جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے، جو قرآن کو پوری طرح سے قرآن پر عمل کرنا نہیں چاہتے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ قرآن میں تنقید کرنے کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نشانیاں بتائیں، کچھ صفات بتائی کہ یہ ایسے لوگ کون سے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ فاسق لوگ ہیں۔ فاسق کیا ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے بات کی کہ فاسق جو ہوتے ہیں اللہ کی حدود سے نکل جانے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ فسقہ کسی حد سے نکل جانا، آگے بڑھ جانا۔ تو اب اللہ کی حدود کے اندر جو لوگ نہیں رہنا چاہتے وہ پھر قرآن میں اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ کی حدیں بیان کی گئی ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ سمجھایا گیا ہے۔ تو پھر جو صفات اللہ تعالیٰ نے فاسق کی بیان کی وہ سمجھنے والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ عہد کو توڑتے ہیں۔ نمبر 1 صفت ان کی کیا بتائی تھی کہ یہ عہد کا پاس نہیں کرتے۔ تو عہد میں ہم نے یہ جانا تھا کہ بندوں سے کیے ہوئے عہد بھی توڑ دیتے ہیں اور اللہ سے کیے ہوئے عہد بھی توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کے ہمیں 3 باتیں ہم نے سیکھی۔ ایک تو یہ کہ وہ لا الہ الا اللہ سے جو انبیاء کرام سے جب ایمان کا ہم اقرار کرتے ہیں، انبیاء کرام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رسول مان لیا،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے دی، تو پھر وہ ایک وعدہ ہے کہ اب ہم اللہ کو اپنا رب مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات کی قدر کریں گے، اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم ایسی پوری کوشش نہیں کرتے ہیں اور اللہ کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے، تو ہم بہانے کر کے اور اس کام سے ہم ہٹتے ہیں، تو پھر گویا یہ کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کے کام کر بیٹھتے ہیں تو ہم فاسقوں میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی حدوں کو توڑا۔ تو فاسق کے کئی درجے ہوتے ہیں، ایک گناہ چھوٹا بھی گناہ ہوتا ہے جو اللہ جانتے بوجھتے انسان کرتا ہے تو وہ فاسق کا عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر جب وہ اگر اللہ سے مغفرت اور معافی طلب کر لیتا ہے تو وہ پھر سے ایک مومن بن جاتا ہے۔ ایک اور وعدہ بھی ہے جو ہمیں سمجھنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف 172 میں جس کا ذکر فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے، جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ وعدہ انسان جو ہے، ہر انسان کے اندر اس وعدے کا شعور موجود ہے۔ ہم جب دنیا میں پیدا ہوتے تو ہمیں یہ بات تو یاد نہیں ہوتی کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، مگر ہمیں اس کا اثر ہم پر ہوتا ہے۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر بچہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، وہ اس وعدے پر قائم ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کو رب جانتا ہے۔ لیکن پھر ہم اس وعدے کی خلاف ورزی کر بیٹھتے ہیں۔ جو لوگ فاسق بننا چاہتے ہیں، جن کے دلوں میں، جن کی نیت میں خرابی ہے، وہ جو اپنی خواہش کے ساتھ مطابق رہنا چاہتے ہیں اس دنیا میں، اللہ کی حدود پر نہیں چلنا چاہتے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس وعدے کو کبھی یاد نہیں آتا، ان کو وہ وعدہ کبھی یاد نہیں آتا، اور وہ دنیا کے میں اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن جن کی فطرت مست نہیں ہوتی، جو اچھی فطرت کے لوگ ہوتے ہیں، قلب سلیم رکھتے ہیں، ان کو وہ وعدہ یاد آ جاتا ہے، ان کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا رب اللہ ہی ہے، اور پھر وہ اپنی کوشش کر کے اللہ کا پورا فرما بردار بننے کی کوشش کرتا ہے اور دین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ہمیں سمجھنا تھا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک اللہ کی حدود کو توڑنا چاہتے ہیں، اور ایک اللہ کی حدوں میں رہ کر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگلی آیات سے ہمیں پورا مقصد حیات پتہ چلے گا، کیونکہ ہمیں اپنا مقصد حیات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہم انسان کی تخلیق کا کیا مقصد تھا، کہاں سے شروع ہوئی اور کیسے ہوئی۔ تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اب ایک اور ہمیں واقعہ بتائیں گے، اور اس واقعہ کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ جو ہمارا جو فطرت کا وعدہ ہے جو اللہ سے ہم نے کیا ہے، ہم اللہ کو رب ماننے کا، اس سے انشاءاللہ ہمارا کنیکشن بھی مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 30 سے آج کا سبق ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح اور حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت کو سمجھتے ہیں ہم، یہ اہم آیت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے، ان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے جنت میں فرمائی، اور اس تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں تخلیق کرنے والا ہوں، اس نئی مخلوق کی تخلیق شروع کرنے والا ہوں۔ اچھا، فرشتے کون ہوتے ہیں؟ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ نوری مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کو بھی سمجھ اور عقل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ رکھنے والی تین طرح کی مخلوق بنائی ہے۔ ایک فرشتے ہیں جو کہ نور سے بنے ہوئے ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے مکمل فرما بردار ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے، یعنی کہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کی فرما برداری کرے اور چاہے تو نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر دوسری جو مخلوق ہے وہ جن ہے، جن کو جن نار سے بنے ہوئے ہیں، اور آگ، ہم آگ کہتے ہیں، نار عربی کا لفظ ہے کہ وہ ان کی تخلیق نار سے ہوئی ہے، اور وہ بھی انسان کی طرح ایک حد تک اختیار رکھنے والی مخلوق ہے کہ وہ اللہ کا چاہے تو نیک بن کے رہے، اللہ کی فرما برداری میں رہے، اور اس نے اگر فرما برداری کی تو وہ بھی جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے نافرمانی کی وہ پھر شیطان کی فوج میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ شیطان ہوتے ہیں، اور وہ نہ صرف خود نافرمانی کرتے ہیں بلکہ وہ انسانوں کو بھی بہکاتے ہیں اور انسانوں کو بھی نافرمانی پر اکساتے ہیں۔ تیسری مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار بنایا ہے، وہ چاہے تو وہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے، چاہے تو وہ نافرمانی کرنے کی کوشش کرے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کا جو اختیار ملا ہوا ہے، تو اختیار جو ہے انسان کا وہ صرف کس حد تک ہے کہ انسان جو ہے ارادہ کر سکتا ہے اور نیت کر سکتا ہے اور کوشش کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان کی نیت، انسان کا ارادہ اور انسان کی کوشش، اس کے لیے اللہ نے اسے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ اللہ کی فرما برداری کی طرف ارادہ کرے اور کوشش کرے، یا اللہ کی نافرمانی کے کام کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ باقی کاموں کا انجام، کام ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں سزا یا جزا ملنی ہے آخرت میں، وہ ہماری نیت، ارادے اور کوشش کے پر ہے، کہ ہماری نیت اور ارادہ اور کوشش اگر برا تھا، اور اگر پھر بھی اس کے ساری کوشش کے باوجود بھی ہم کچھ برائی نہیں کر سکے، تب بھی ہم چونکہ یہ ہمارا خود ارادہ تھا، ہماری کوشش تھی، تو ہم اس کے لیے سزاوار ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو اب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، فرشتوں کو بتانے کے بہت سے حکمتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ فرشتے جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ان کا عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے انسان کے بہت سے کاموں میں فرشتوں کو ذمہ دار یعنی فرشتے بہت سے کاموں میں شامل ہوتے ہیں، اور وہی لے کر بھی فرشتے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، وہ رسولوں پر جو وحی آتی ہے وہ بھی فرشتوں کے ذریعے آتی ہے، اور پھر فرشتے انسانوں کے اعمال بھی لکھتے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے وہ انسانوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور پھر انسانوں کی جب روح قبض ہونا ہوتی ہے تو اس کی ملک الموت بھی فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ بھی انسان کی روحوں کو نکال کر لے جاتے ہیں۔ پھر انسان کے اعمال جو ہوتے ہیں، صبح شام کے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنے والے بھی فرشتے ہی ہیں۔ تو شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے ہی سے آگاہ فرمایا کہ اب یہ مخلوق پیدا ہونے والی ہے دنیا میں۔ اچھا، خلیفہ، لفظ خلیفہ کیا ہے؟ خلیفہ میں کہ ویسے تو اس کے بارے میں بہت سے علماء نے بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن خلیفہ کے جو دو اہم معنی کیے جاتے ہیں وہ ایک یہ کہ اب یہ جو ہے مخلوق نسل در نسل دنیا میں پھیلتی جائے گی،
تو یہ نسل در نسل، ایک کے بعد ایک آنے والی نسل، یہ خلیفہ کے معنی سے ہمیں سمجھ آتا ہے۔ دوسرا اس میں یہ سمجھ آتا ہے کہ خلیفہ ایک با اختیار ہوگی، یہ جو اللہ کی تخلیق ہے، یہ جو انسان ہے وہ دنیا میں با اختیار ہوگا۔ اور جیسے کہ اختیار کو میں نے سمجھا دیا کہ اختیار جو ہے وہ اس انسان کے کس راستے کو چنتا ہے، یہ اس کو اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ذریعے سے بتائے گا، وہ اس میں آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کا سامان کرے گا، اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجے گا، اور پھر بندے اپنی خواہش سے چاہے تو وہ ہدایت کے راستے کو قبول کریں اور چاہے تو اس ہدایت کے راستے سے چلنے سے انکار کریں، اور دونوں صورت میں پھر ان کا آخرت میں انجام ہوگا اسی کے مطابق۔ تو یہ دو معنی کیے جاتے ہیں خلیفہ کے۔ اچھا، تو اب فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے کہ جو کہ زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ تو اب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس کے بارے میں بھی بہت بحث کی علماء نے، لیکن اس کے بارے میں جو مختصر ترین بات یہ ہے کہ پہلی بات، علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی مخلوق کو، سارا علم اللہ کے پاس ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت 29 آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو خاتمہ کیا تھا وہ فرمایا تھا کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی فرشتوں کو یہ بات بھی، جہاں اللہ نے یہ بتایا کہ میں یہ مخلوق بناؤں گا، وہاں یہ بھی با دیا کہ یہ با اختیار مخلوق ہوگی، جو کہ لفظ خلیفہ سے سمجھ آتا ہے، اور پھر جب با اختیار ہوگی تو پھر وہ فساد بھی کرے گی اور وہ خون بھی بہائے گی، کیونکہ انسان اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر سکتا ہے تو وہ کرے گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو کہ زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کرے گی؟ دیکھیے فساد اور بگاڑ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اس زمین پر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو چونکہ اللہ خالق ہے تو وہ ہمیں بہترین طریقہ بتاتا ہے کہ کس طرح اس دنیا پہ خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں انسان، کس طرح سے وہ ایک پاکیزہ زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کو غلط استعمال کر کے اپنی منمانی کرتا ہے، اللہ کی باتوں کو قبول نہیں کرتا، تو پھر بگاڑ پیدا ہوگا زمین میں، اور جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے کے حق تلفی بھی کی جاتی ہے انسانوں کی، اور انسان اپنے مقاصد کے لیے دوسروں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ خون بھی بہاتا ہے۔ تو فرشتوں نے جب یہ کہا اور یہ کہا کہ یا اللہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم حمد اور پاکیزگی کے بیان کرتے ہیں، وہ فرشتوں کو یہ بات سمجھنی تھی کہ جب ہم اللہ کے مکمل عبادت گزار ہیں، ہم اللہ کے مکمل فرما بردار ہیں، اور ہم ہر لمحہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں جو فرماتا ہے ہم کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس نئی مخلوق کو، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس وقت کیا جواب دیا کہ مجھے اس کی حکمت پتہ ہے کہ میں اس مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہوں۔ تو علماء نے یہاں بات کی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس مخلوق میں جو لوگ نافرمانی کریں گے، اللہ کی نہیں بات مانیں گے، اس اختیار کا غلط استعمال کریں گے، تو وہ تو بے شک فساد کریں گے دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے بھی ہوں گے جو اس اختیار کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اور اللہ اپنی خواہشات، اپنے فیصلوں کو اللہ کے فیصلوں کے آگے جھکا دیں گے مکمل طور پر، اور پھر وہ دنیا میں اتنے عظیم کام کریں گے۔ اس میں انبیاء کرام ہوں گے، اس میں صالحین ہوں گے، اس میں شہداء ہوں گے، اس میں ایسے نیک لوگ ہوں گے جو اللہ کی فرما برداری کے دائرے میں رہ کر دنیا میں بہت سا اصلاح کا کام کریں گے۔ تو یہ اب آگے اللہ تعالیٰ نے جب یہ مکالمہ پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اکرام، ایک عزت اور اکرام کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا. اور اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو دیا، آدم کی اولاد کو دیا. تو وہ کیا فضیلت تھی؟ وہ علم کی فضیلت تھی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا. اب علم کون سا سکھایا تھا؟ اسماء کلہا، یعنی زمین پر. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتا دیا نا اگلی آیت میں کہ زمین میں اللہ خلیفہ بنائے گا، ایک با اختیار مخلوق بنائے گا. تو اس با اختیار مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ خزانے رکھے، جو کچھ اللہ نے زمین میں بنایا انسانوں کے فائدے کی چیزوں کو، جو کہ ہمیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ بنایا تمہارے لیے بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فائدے جو اس دنیا میں رکھے ہیں، جو چیزیں بنائی ہیں جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کا سامان کرے گا، تو وہ ساری چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیے تاکہ وہ زندگی دیکھیں. دنیا کی زندگی میں تو انسان کو جنت کی طرح نہیں ہے نا. دنیا کی زندگی میں تو انسانوں کو اب خود جب آدم علیہ السلام جب دنیا میں پہنچیں گے، تو اس وقت تو نہیں تھے، لیکن جب آدم علیہ السلام دنیا میں اتارے جائیں گے تو پھر وہاں پر تو ان کو اپنے غذا کا بندوبست کرنا پڑے گا، اپنے رہنے کا، اپنے گھر کی چھت بنانی پڑے گی، یعنی دنیا میں کے وسائل استعمال کر کے اپنے آپ کو بسانا ہوگا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کا علم سکھا دیا. تو اسماء جو ہے ناموں کو، سب نام سے یہاں پر علماء نے کہا کہ صرف نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی چیزوں میں فائدے رکھے ہیں، کس طرح کس چیز میں کیا فائدہ ہے بندوں کا، کس چیز کو کس طرح استعمال کرنا، یہ علم بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. تو گویا کہ جو دنیا کی زندگی کا علم ہے، اس کے سارے سیڈ یعنی جب بیج ہوتے ہیں جو، وہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر القاء کر دیے گئے. اور جو کچھ پھر بعد میں آدم کی اولاد دنیا میں جو علم سیکھتی ہے، جتنی محنت کوئی انسان کرتا ہے اتنا علم سیکھتا ہے، اور پھر اسی طرح سے وہ دنیا کے فائدوں کو سمیٹ سکتا ہے، یا دنیا میں خود بھی فائدے اٹھاتا ہے اور بہت سے انسانوں کو، دوسرے انسانوں کو بھی فائدے دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک کسی لوہار ہے، کوئی بھی چیز ہے، کسی بھی ٹریڈ میں انسان زندگی کے لیے اپنے لیے اپناتا ہے، اس کو علم چاہیے ہوتا ہے. تو ہر علم کا کہ جو بیج تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ڈال دیے گئے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوہے کے استعمال سکھایا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ ہماری دنیا کے علم کا بھی، جو ہمیں جو بھی دنیا کا علم بھی سکھاتا ہے وہ اللہ ہی سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے پھر ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ علم جو ہے وہ چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو، اس میں انسانوں کے فائدے ہوتے ہیں علم سیکھنے میں، اور اس میں انسان کی فضیلت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب علم سکھایا اور ان کو یہ فضیلت دی، تو پھر اس کے بعد فرشتوں کا ایک ٹیسٹ لیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمایا، ان سے کہا کہ اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ اگر تم سچے ہو، یعنی تم اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ مخلوق صرف جو ہے وہ شر کے کام کرے گی، تو پھر تم یہ علم جس سے فضیلت ہوتی ہے انسان کی، اب تم بھی بتاؤ، اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتوں نے کہا یا رب، یا اللہ، تو ہی پاک ہے، یعنی ہر عیب سے تو پاک ہے، اور ہم کو تو جو علم ہے وہ صرف اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے. تو ہی ہر چیز کے علم کا، تمام علم تو تیرے ہی پاس ہے. العلیم اور الحکیم میں استغراق ہے، جیسے کہ الحمد میں ہم نے سمجھا تھا کہ تمام علم اور تمام حکمت جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے. تو قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأهم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون.
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب فرمایا. اور یہاں پر ایک چیز ہمیں یہ بھی سائٹ کی پتہ چلتی ہے کہ جس طرح حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلیم اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا تھا، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام بھی کلیم اللہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے خود مخاطب کر کے فرمایا کہ اے آدم تم ان کے نام بتاؤ. جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور تم چھپاتے ہو. اچھا، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور تم چھپاتے ہو، تو چونکہ دیکھیں قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر صرف آدم علیہ السلام سے خطاب، یعنی صرف فرشتوں سے خطاب نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق سے بھی ہے کہ ہمیشہ تک کے لیے زندگی میں ہمیشہ بھی جب تک کہ جو بھی لوگ آئیں گے، جو انسان، جو مخلوق آئے گی، تو اللہ تعالیٰ سب کے رازوں کو جاننے والا ہے. جو ہم ظاہر کرتے ہیں، جو ہم اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، تو اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. اور یہ بات ہمیں یاد رکھنے والی ہے کہ ہم اپنے اندر کے دل کے خیالات کا بھی ہم خیال رکھیں، ہم اس میں بھی ایسی سوچ بھی ہماری نہ ہو جس سے ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی سوچ بھی جانتا ہے. اچھا، تو اب پھر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ تعالیٰ نے ایک اور عزت بخشی آدم علیہ السلام کو. پہلے ان کی عزت بخشی، ان سے ان کی فضیلت کو بڑھایا. اب جب ان کی فضیلت بڑھ گئی اور جب فرشتوں پر ثابت ہو گیا کہ یہ فضیلت والی مخلوق ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اب اس پر بھی علماء نے بات کی ہے کہ سجدہ یہ عبادت کا سجدہ تھا یا یہ اکرام اور تعظیم کا سجدہ تھا. تو یہ سجدہ تعظیم کا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے ذریعے عزت دی، پھر فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا. اچھا، دوسری بات یہ کہ ہماری شریعت میں سجدہ کرنا چاہے تعظیم کا ہو چاہے عبادت کا ہو، ہم کسی مخلوق کو سجدہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. چونکہ یہاں پر خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی فرما رہے تھے کہ سجدہ کرو، تو فرشتوں کے لیے یہ حکم اللہ کا حکم سمجھ کر ان کو ماننا ضروری تھا، اور فرشتوں نے فوراً مان لیا. فا جو ہے نا فسجدو، تو فا میں فوراً کا معنی ہوتا ہے، یعنی ایک کام ان سے کہا گیا اور انہوں نے فوراً وقت ضائع کیے بغیر فوراً سجدہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیا. مگر ابلیس کے سوائے سب نے مان لیا. اب ابلیس کون تھا؟ تو ابلیس جو ہے وہ جن تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا عبادت گزار جن تھا کہ اس کو بڑا مقام حاصل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی، اور وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. کیونکہ جن جو مخلوق ہے وہ آسمانوں پر بھی جا سکتی ہے، تو یہ فرشتوں میں بستا تھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے، تو ابلیس بھی موجود تھا وہاں پر، تو اس نے انکار کر دیا. اب انکار کیوں کیا؟ تو دیکھیں فرشتوں میں تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ اللہ کی مکمل فرما بردار مخلوق ہے، ان کے اندر یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے. مگر چونکہ ابلیس جن جو ہے وہ اس کی بناوٹ، اس کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی، نار سے ہوئی تھی، تو اس میں انسانوں کی طرح اس کے اندر بھی یہ اختیار تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. تو اب اس نے منع فرما دیا، اس نے منع کر دیا. کیوں منع کر دیا؟ یہ حسد اور تکبر میں، کہ اب میں ابھی تک اتنا بڑا تھا، میں فرشتوں میں رہتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس نئی مخلوق کو جس کو مٹی سے بنایا ہے، اب وہ تو مٹی سے بنی ہوئی ہے، مجھ سے تو کمتر ہے، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عظمت دے دی کہ فرشتوں سے بھی اسے سجدہ کروا لیا، اور مجھے بھی حکم دے دیا کہ میں بھی سجدہ کروں. تو اس کے اندر حسد آ گیا، اس کے اندر تکبر آ گیا، اور اس نے انکار کر دیا. تو
جب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کیا، ماننے سے انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے تکبر میں ہمارے حکم کی کو نہیں مانا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ بڑا درجہ جو اس کو حاصل تھا، فرشتوں میں رہتا تھا، وہاں سے گر کے وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ تو دیکھیں ایک لمحے میں تکبر کا کتنا بڑا نقصان ہوا ابلیس کو، کہ وہ کہاں تو بڑا عبادت گزار اور بڑے اعلیٰ درجے کا مخلوق کے ساتھ تھا، اور کہاں وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور فضیلت دے رہے ہیں، ایک اور اکرام فرما رہے ہیں ان پر، ان کو ایک اور نعمت دے رہے ہیں کہ اب ان کو جنت میں رہنے کے لیے حکم دے دیا۔ لیکن صرف حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ ان کی بیوی کا بھی اب ذکر آ گیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں جو ہے ان کو جنت میں رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جہاں کہیں سے کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں، اب یہ اس میں بھی تثنیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں سے فرمایا کہ تم جہاں کہیں چاہو با فراغت کھاؤ۔ پورے جنت کی نعمتیں کھول کے رکھ دی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے۔ اور یہ جو ہے نا، میں دو کا ترجمہ کیسے کر رہی ہوں، شئتما، تم دونوں، ٹھیک ہے، وکلا، یہ سب تثنیہ، یعنی تم دونوں یہ یہاں پر دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے ہر بات میں، کہ تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر کیا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر ایک امتحان اور ایک آزمائش کا بندوبست کر دیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے، کہ جو کچھ بھی کھاؤ تمہیں پوری اجازت ہے، مگر بس اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب اس کے بارے میں کہ کون سی چیز کا درخت تھا، کیا تھا، یہ ہمیں ضروری نہیں ہے جاننا، بس ہمیں یہ سمجھنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش رکھی حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے لیے۔ جس طرح دیکھیں، اگر ہم سوچیں، پیچھے میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر ہر چیز تمہارے لیے بنائی ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھی ہمارے لیے سارا کچھ ہمارے لیے، یعنی کہ مباح اور حلال ہے ہمارے لیے، مگر حرام کیا ہے، صرف تھوڑی سی چیزیں جو کہ قرآن و حدیث میں بتا دی، اور وہی ہماری آزمائش ہے، وہی انسان کی آزمائش ہے کہ وہ اللہ کے حلال و حرام کی حدوں کا خیال رکھتا ہے یا نہیں۔ تو یہی آزمائش حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھی اس سے گزارا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ حلال کیا ہے تمہارے لیے، پورا جنت حلال ہے، صرف یہ ایک درخت تمہارے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم نے پھر اللہ کی حد سے آگے گزر گئے اور تم نے اس درخت سے فائدہ اٹھایا، تو پھر کیا ہوگا کہ تم ظالم بن جاؤ گے، تم اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ تم ظالم جب انسان ہوتا ہے تو یہ ظلم، اس کا جب اللہ کی نافرمانی میں ظالم بنتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر کسی مخلوق کے محتاجی اللہ کو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ جب انسان اللہ کے نافرمانی کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنے لیے برائی کما رہا ہوتا ہے، اپنا انجام خراب کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب کیا ہوا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ جب آدم اور حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس امتحان میں ناکام ہو گئے، انہوں نے درخت سے کھا لیا، اللہ نے جس کام کو حرام کہا تھا اس کا ارتکاب ہو گیا اب ان سے، تو اب ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اب نکل جاؤ، اتر جاؤ یہاں سے، یعنی جنت سے اب ان کو نکالا گیا۔ اچھا، شیطان نے، یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے ان کو بہکایا، وسوسے ڈالے۔ تو اب یہاں سے یہ ایک چیز ہمارے لیے پتہ چلتی ہے کہ ازل سے، جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے،
کیونکہ وہ انسان کے لیے حسد کر کے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، تو پھر اس کی وجہ سے وہ اپنے بڑے مقام سے گر گیا، تو اس کی وجہ سے یہ اس دن سے انسانوں کا دشمن ہے۔ اس نے وسوسے ڈالے اور ان کو بہکایا۔ یہاں پر وضاحت نہیں ہے کہ کس طرح سے بہکایا، مگر انہوں نے ایک بات اس نے شیطان نے یہ کہی تھی کہ تم ہمیشہ اس جنت میں رہو گے، اگر تم یہ کھا لو گے تو تم کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ اور آدم اور حوا علیہ السلام بھول گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اترنے کے لیے کہہ دیا، ٹھیک ہے، وَاهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے درمیان دشمنی، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ تو یہاں پر دشمنی میں آدم علیہ السلام اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انسانوں میں بھی دشمنی کا عنصر پایا جائے گا زمین پر، کیونکہ زمین پر انسان ہمیشہ اللہ کا فرما بردار بن کر نہیں رہتا، تو پھر فساد کرتا ہے اور آپس میں دشمنی پیدا کرتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس دنیا میں تمہارے لیے کچھ وقت کے لیے فائدے اٹھانا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے فائدوں کی چیزیں رکھ لیے، اب ان کو استعمال کرنا ہے اور وقتی طور پر دنیا کی زندگی میں رہنا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ اس مخلوق کو میں دنیا میں خلیفہ بناؤں گا، ٹھیک ہے، تو گویا کہ انسان کا جو تخلیق کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہ پہلے اس دنیا میں رہے گا، اور اس دنیا میں اس کی آزمائشیں ہوگی، اور اس آزمائش میں وہ یا تو کامیاب ہو کے جنت میں دوبارہ چلا جائے گا، جو کہ اصل گھر ہے مومنوں کا، ٹھیک ہے، اور اگر ناکام رہا دنیا میں، اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے کافر بن کے دنیا سے رخصت ہوا، تو پھر وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، یعنی کہ اپنے اصل گھر سے محروم رہ جائے گا۔ اس پیاری جنت میں جو اللہ نے اپنی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، اس میں وہ نہیں جا سکے گا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک چیز کی تردید ہوتی ہے، جو یہودی جو عیسائی لوگ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بطور سزا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا، اور اب اس سزا، اس گناہ کا جو اثر ہے وہ ہر بچے پر ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، آدم کے اولاد، کیونکہ آدم علیہ السلام نے ایک گناہ کیا، تو آدم علیہ السلام کے گناہ کا اثر جو ہے وہ اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس پر اس کا اثر ہوتا ہے، پھر وہ اس کو بیپتائز کرتے ہیں، اس کو اس گناہ سے آزاد کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین ہی کے لیے بنایا تھا، اور یہ آزمائش ایک رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ شاید ہمیں، دیکھیں انسانوں کو بھی تو آدم علیہ السلام کے ہمارے لیے نمونہ بھی ہے، کہ ایک ہمیں نمونہ بنا کر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جنت تم لوگوں کا گھر ہے اصل میں، لیکن تم اگر پھسل جاؤ گے، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ اگر تمہیں پھسلا دے گا، جیسے کہ وہ آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو پھسلانے میں کامیاب ہوا، تو پھر تم اپنے اس گھر میں لوٹ کر نہیں جا سکو گے۔ تو اب یہ ہمیں مزید وضاحت اس کی میں کروں گی آگے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کہا کہ مختصر ایک تھوڑے وقفے کے لیے تمہارا فائدہ ہے، یعنی دنیا کی زندگی مختصر ہے۔ پھر فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت کو سمجھنا ہے کہ ان کی فطرت میں خرابی نہیں تھی، بس وہ بھول گئے اور شیطان کے بہکانے میں آ گئے، کیونکہ فوراً جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا، ان سے گناہ سرزد ہوا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تو فوراً سے انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ کلمات یعنی کچھ مغفرت کی دعائیں سکھائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول فرما کے حضرت آدم علیہ السلام پر رحمت فرمائی اپنی، اور ان کو معاف فرما دیا۔ تو گویا یہاں بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں بطور سزا نہیں آئے ہیں، نہ ہی ان کا گناہ جو ہے وہ ان کے سر پر ہمیشہ رہا، اور نہ ہی آدم اولاد گناہ کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اوریجنل سن کہتے ہیں وہ اس کو عیسائی۔
بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان پر رحم فرمایا۔ تو اب یہ کون سے کلمات تھے یہ جس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا؟ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات بیان فرمائے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ تو اے رب ہم دونوں نے، یہاں بھی تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، اے رب ہم دونوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اگر تو ہمیں بخشش ہماری بخشش نہ کرے گا، ہمارے گناہ نہ معاف فرمائے گا تو پھر، اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم جو ہے خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے ہمیں یہاں پر کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی دعا سکھائی اور اس دعا کو مانگنے سے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کی بخشش ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کا وہ گناہ معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو لیکن ایک جھوٹی روایت، موضوع روایت کا سہارا لیتے ہیں لوگ، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، مگر یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ ایک بے سند روایت ہے اور قرآن سے بھی معارض ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا درجہ بے شک بہت ہی بلند ہے، تمام انسانوں میں بلند درجہ ہے، مگر جو چیز جو فضیلت یا جو بات حق نہیں ہے اس کو کہہ کر ہم درجات بلند کرنے کی مزید کوشش نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو بلند درجہ دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں قرآن میں ہمیں پتہ چلے گا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں فرمائی ہے، کسی کا وسیلہ نہیں دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ جو وسیلہ دینا جو ہے اس کے لیے یہ اس طرح سے ہم وسیلہ نہیں دے سکتے۔ وسیلے کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے کہیں اس ٹاپک پر بات کریں گے، لیکن ہمیں قرآن میں کیا سکھایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دعائیں خود قبول فرماتا ہے اور ہمیں اللہ سے خود دعائیں مانگنی چاہیے۔ تمام انبیاء کرام نے بھی براہ راست اللہ سے دعائیں مانگی ہے، کسی نبی ولی بزرگ کا واسطہ اور وسیلہ نہیں پکڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کا طریقہ دعا یہی رہا ہے کہ بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ اور یہ اگر ہم یہ نہیں مانتے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہر بندہ براہ راست، یہ کتنی بڑی، دیکھیں ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب دل اداس ہوا، جب اللہ کو یاد آئی، ہم نے فوراً اللہ سے دعا کر لی، اللہ سے فوراً، جیسے ایک طرح سے بندہ بات کرتا ہے اللہ سے، آپ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ دیتا ہے، تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس کو جٹلا کر اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ہم کہیں ہمیشہ کسی نہ کسی بزرگ کا ہاتھ پکڑے، کسی کا وسیلہ پکڑے، تو ہمیں یہ طریقہ دین کے سنت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، انبیاء کرام کے طریقے کے خلاف ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی زمین پر اتارا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام کو، شیطان کو پہلے ہی دھتکار دیا تھا اللہ تعالیٰ نے جب اس نے نافرمانی کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ہمارے کام کی بات بتا دی کہ ہمیں اب کامیاب ہو کے دوبارہ جنت میں جانے کی کوشش کرنا، یہی ہمارا مقصد حیات ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں، اس آزمائش کی زندگی ہے، اس میں ہم آزمائشوں سے اپنے آپ کو سرخرو کریں، اس میں ہم اللہ کی مدد چاہیں، اللہ کے دین سے علم حاصل کر کے اسی طریقے سے ہم زندگی گزارے جیسے ہمیں قرآن و حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر کے جب ہم دنیا سے جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے خوف اور غم جو ہے نا، یہاں پر یہ خوف اور غم
دنیا میں تو ہر جگہ خوف اور غم ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے خوف اور غم ہوتا ہے، کیونکہ کبھی ہمارے لیے مستقبل کی پریشانیاں اور فکریں ہوتی ہیں، اور کبھی ہمیں ماضی میں غلط فیصلوں کرنے سے جو کچھ ہمیں نقصان ہوا ہوتا ہے اس کا غم ہوتا ہے۔ کوئی انسان، ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں دنیا میں ملتا ہے یا کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ تو اب یہ خوف اور غم نہیں ہوگا سے مطلب کیا ہوا کہ جنت میں دوبارہ چلے جائیں گے وہ لوگ، جو جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی خوف و غم نہیں ہے، انسان کے لیے ہمیشہ کی خوشیوں والی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہی ہمارا زندگی کا مقصد بتا دیا گیا یہاں پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں اور وہ جہنمی اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ شیطان کے راستے پر چلیں گے اور جو لوگ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ علم بھیجے گا ہمیں، تو پھر اس کو جھٹلائیں گے اور پھر وہ اپنی منمانی کریں گے دنیا میں، اللہ سے کفر کریں گے، تو پھر وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ پھر جہنم میں جائیں گے اور وہ پھر ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ تو یہ ان دو آیات میں ہمیں پورا فارمولا پتہ چل گیا ہماری زندگی کا، ہماری مقصد حیات، ہماری کامیابی کس چیز میں اور ہماری ناکامی کس چیز میں ہے۔ آخر میں ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے اس واقعے میں جو سبق ہے ہمارے لیے، کہ اس دنیا کی زندگی یہ آزمائش کی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو علم ہمیں جس علم کو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، یعنی کہ دنیا میں زندگی کا گزارنے کا علم، وہ تو ہمیں ملتا رہے گا، کیونکہ وہ اس کے سیڈز ہمارے اندر ہیں، اور انسان دنیا میں ظاہر ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی بنانی ہے دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، تو وہ کوشش کر کے اس علم کو مزید سیکھے گا اور دنیا میں کچھ نہ کچھ بنے گا، اور دنیا میں اپنی زندگی کو، اپنے رہائش کو، اپنے گھر کو، اپنے اولاد کو، اپنے خاندان کو، ان چیزوں کا ان سب چیزوں سے وہ اس کا واسطہ پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ایک دشمن ہے، شیطان ہے۔ تو اب دنیا میں ہمارے لیے فارمولا کیا ہے کہ ہم جو دنیا کی زندگی ہے اس میں نمبر 1 علم حاصل کریں، قرآن کا علم جو کہ انبیاء کرام کے ذریعے سے آئے گا، قرآن و حدیث کا علم جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پہنچا دیا۔ دنیا کا علم ہم حاصل کرنا ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم دنیا میں ایک اچھی زندگی بنا سکیں اپنے لیے، اور پھر ہم قرآن اور حدیث میں بتائے ہوئے جو بھی احکامات ہیں، جو یہ کرو یہ نہ کرو، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ان کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے ہم اچھی پاکیزہ زندگی گزاریں گے، تو پھر ہم اپنی ہمیشہ کی زندگی، ہماری زندگی کامیاب ہوگی، ہماری زندگی کا مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا، اور ہم اس طرح سے دنیا سے رخصت ہوں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، تو ہم جنت میں ہماری اپنی اصل گھر میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت فردوس میں جگہ دے، آمین۔